بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے۔ کہ مشکل ہے ابھی تھوڑی زندگی، آگے بڑھو، ہر موڑ پر اللہ کا ساتھ تمہیں اپنے ساتھ پاتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر التجائے رد ہونی ہوتی تو اللہ کبھی نہ فرماتا مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ جس رب نے یوسف علیہ السلام کے لیے بند دروازے کھول دیے تو وہی رب تمہارے لیے بھی راستہ بنائے گا۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ رب اپنے بندوں کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے۔ جو نہ مانگو تو نواز دیتا ہے، جو مانگ لو تو بے حساب دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہارا آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات آپ کی ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک تو آپ کی ناممکن دعاؤں کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تمہارے ایک آنسو کی پکار ساتویں عرش سے ٹکراتی ہے اور اللہ کو مناتی ہے۔ بے شک اللہ پاک آزمائشوں کے لیے اپنوں کو ہی چنتا ہے اور وہ کبھی اپنوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ تسلیم کر لو کہ جو ہوا بہتر ہوا، جو نہیں ہوا اس کا ابھی وقت نہیں تھا۔ اور جب وہ مہربان ہوتا ہے تب وہ ساری حقیقتیں تم پر عیاں کر دیتا ہے۔ پھر وہ یا تو تمہاری رضا میں راضی ہو جاتا ہے یا تمہیں اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنی کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ جب سجدوں کی توفیق مل جائیں گی تمہارے آنسوؤں کی روانی یوں بڑھ جائیں گی۔ ہر آنسو میں ایک حدت ہوں گی، اس حدت میں رب العزت کی شدت ہوں گی۔ میں نے اللہ کو اپنے بہت قریب پایا، جیسا کہ اللہ صرف میرا ہی ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ اللہ تمہیں کمزور اسی لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اسی لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ اپنے آگے انہی کو جھکاتا ہے جن سے وہ محبت فرماتا ہے۔ وہ آدھی رات میں انہی کو جگاتا ہے جنہیں وہ تنہائی میں سننا چاہتا ہے۔ اللہ جب میں ڈالتا ہے اس آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ پہلے ہی تمہارے لیے بنا دیتا ہے۔ جسے تم درد سمجھتے ہو وہ بہانہ تمہیں اس کی چوکھٹ تک لے جاتا ہے۔ جو تمہیں غم لگتا ہے وہی تمہیں اس سے باتیں سکھاتا ہے۔ آزمائش دعا کی قبولیت کا حصہ ہے، نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس تقدیر بدلنے کی بھی اختیارات ہے۔ آسمان سے زمین تک اتنے پردے ہو کر بھی ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، اللہ نہیں۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ تمہارا دعاؤں پر جمے رہنا بھی اللہ کی رضامندی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔
دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کی بات کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ سنو، توکل رکھنے والوں کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ نے سنبھال لی ہے تمہاری دعائیں کیونکہ ابھی وقت صحیح نہیں ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیوں کو چھپا لے اور ہماری برائیوں کو پھیلا دے۔ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، اصل امتحان تو یقین کا ہوتا ہے جو صرف صبر سے جیتا جاتا ہے، اور صبر کے معجزے ہمیشہ تمہارے منتظر رہتے ہیں۔ اللہ تو سب کا ہے، وہی سننے والا ہے۔ تم اس کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی محبت کے لیے خود تمہیں چنتا ہے۔ تکلیف کے لمحے گناہوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یقین رکھو ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہے جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے تو تمہیں تب بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا جب تم اس سے فاصلے بنائے بیٹھے تھے، پھر اب کیسے اکیلا چھوڑ دیں گا جب تم اس سے سارے فاصلے ختم کیے بیٹھے ہو۔ میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ تمہارے اب جس چیز پہ مشکل ہو رہی ہے وہ آسانی میں بھی بدل جائیں گی۔ وہ کن کا مالک ہے، اس کے وقت پر یقین رکھو۔ دعا مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت و تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ ہمارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا۔ یوں ہار ماننے سے نہیں ملتی منزلیں، ان کا فیصلہ خود طے کرنا پڑتا ہے۔ تم نے اپنی طاقت سے بڑھ کر یقین رکھا ہے، تمہیں اللہ ہرگز مایوس نہیں لوٹائیں گا۔ جن دعاؤں کی سفارش نم آنکھیں کرے اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے، بس آزمائشوں کا سلسلہ یوں نہیں ختم ہو جائے گا۔ آزمائش طویل ہے اسی لیے بھی کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ میرا رب فرماتا ہے کہ نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے ممکن ہے کہ انہی کا آخری کنارہ معجزوں سے مل جائے۔ یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔